السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی دین کی نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری ہے، اور مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے حاضر ہونے کی سعادت اور شرف مجھے مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین رب العالمین۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دین کا علم دے، اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس علم کو صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اچھی موعظت کے ساتھ لوگوں تک انسانیت کے ساتھ اپنی بساط بھر، اپنی وسعت بھر، اپنی طاقت بھر پہنچانے کے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آج جو میرا موضوع ہے بدعات سے متعلق ہے۔ قبر کی بدعات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، یعنی یوں تو عمومی بدعات اور ان کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ ہفتے سے قبر سے متعلق بدعات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ آج بھی اسی سے متعلق ہمارا موضوع ہے، اور موضوع ہے کہ قبر کا قصد کر کے، قبر کو قبلہ بنا کر کے اس کی طرف رخ کر کے دعا کرنا دین کے اندر بدعت ہے۔ ویسے اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ قبر کی زیارت کے لیے جانا، اور جو قبر کی زیارت کے لیے دعا آتی ہے اس دعا کو پڑھنا، میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، استغفار کرنا میت کے لیے، اللہ رب العالمین سے اس کی عافیت کے لیے، سلامتی کے لیے دعا کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سنت سے ثابت شدہ امر ہیں۔ اسی طریقے سے میت کی تدفین کے بعد، جب میت کی تدفین سے ہم فارغ ہو جائیں تو اس کی فراغت کے بعد ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم میت کی ثابت قدمی کے لیے دعا کریں، میت کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، واسألوا له التثبیت، واسألوا له التثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ قبر میں ثابت قدمی یعنی سوالوں کے صحیح جوابات دے سکے وہ، اس کے لیے دعا کرو۔ فإنه الآن يسأل، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو دفن کر دینے کے بعد اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کی جائے گی۔ یہ دین سے ثابت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ثابت شدہ امر ہے۔ یہ دعا ہم کریں گے، دعا کرتے وقت چاہے ہمارا منہ قبلے کی طرف ہو، یا قبر ہمارے سامنے ہو، یا کسی اور طرف رخ ہو انسان کا، وہ دعا کرے گا۔ اس کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز کیا ہے؟ ثابت شدہ ہے، کیونکہ یہ اس صورت میں وہ صاحب قبر کے لیے دعا کرتا ہے، اور یہاں وہ قبر کو اس لیے نہیں گیا ہے، قبر کو سامنے رکھنے کے لیے، دعا کے لیے نہیں گیا ہے کہ ہم دعا اسی وقت کریں گے جب قبر ہمارے سامنے ہوگی، یہ اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تدفین کے لیے گیا، تدفین سے فارغ ہوا تو اس صورت میں اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہاں پر اس کے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جب تک قبر ہمارے سامنے نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں وہاں پر انسان دعا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ان تمام چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ دوسری جو صورت ہے، یا جو دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ دعا کے لیے قبر کا قصد کرنا، قبر کا ارادہ کرنا، قبر کا استقبال کرنا، اور قبر پر جا کر کے ہی دعا کرنا، اور یہ سمجھنا کہ یہاں پر دعا کرنے سے ہماری دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، یعنی ان قبروں کو متبرک سمجھنا کہ وہاں جا کر کے کرنے ہی سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اور قبلہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے قبر کی طرف رخ کر کے دعا کرے وہ، اور اسی مقصد کے لیے وہ جاتا ہے۔ اور اگر نہیں جاتا ہے قبر کے پاس تو قبر کی طرف، چاہے وہ نبی ہوں یا رسول ہوں یا کوئی پیر اور ولی ہوں، ان کی کسی بھی قبر کو سامنے رکھ کر کے یا اس کو طرف رخ کر کے دعا کرنا، یہ کیا ہے کہ بھئی اس طرف فلاں پیر کی قبر ہے، فلاں ولی کی قبر ہے اس طرف، لہٰذا ہم اس قبر کو سامنے رکھ کر کے دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی، یا پیر صاحب ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے اور اس طریقے سے ہماری دعا قبول ہوگی۔ تو یہ اس طرح کا قصد کرنا، یہ کیا دین کے اندر بدعت ہے۔
دین کے اندر اس طرح کا کرنا بدعت ہے اور بدعت حرام چیز ہوتی ہے۔ تو دونوں مسئلے کے اندر فرق کرنا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ جو میں نے بیان کیا ہے، وہاں پر قبر قصد نہیں ہے، وہاں پر وہ گیا میت کی تدفین کے لیے یا قبر کی زیارت کے لیے گیا اور اس طریقے سے میت کی ثابت قدمی کی دعا کر کے یا میت کی مغفرت کی دعا کر کے واپس چلا آیا۔ اور ایک دوسرا مسئلہ جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں جو بدعت ہے، پہلا مسئلہ سنت سے ثابت شدہ ہے، دوسرا جو مسئلہ ہے بدعت ہے، علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان قبر کا قصد کرے، جب دعا کرنا ہو میت کے لیے تو قبر کو سامنے رکھے اور اس کے بغیر دعا نہ کرے، اور یہ عقیدہ ہو کہ ہم اس کو جب سامنے رکھتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا تو قبر پر جائے خود اس کے لیے اور جا کر کے وہاں پر دعا کرے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ دعا قبر کو سامنے رکھ کر کے ہی کی جائے گی، یا اگر قبر پر نہیں جاتا ہے دور ہی صحیح، وہ دور سے اس طرف پر رخ کرتا ہے جدھر قبر ہوتی ہے، کسی ولی کی قبر ہو، کسی نبی کی قبر ہو، یا اس طریقے سے کسی پیر و مرشد کی قبر ہو، کسی کی بھی قبر ہو، قبلہ کو چھوڑ کر کے، کعبہ کو چھوڑ کر کے اس کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو کر کے دعا کرتا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ دین کے اندر بدعت ہے۔ سب سے افضل جگہ خانہ کعبہ ہے، آدمی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اگر اس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھے گا تو آدمی کی نماز ہی نہیں ہوگی، آدمی کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو سب سے افضل جگہ خانہ کعبہ ہے، اور نماز پڑھنا جیسے عبادت ہے اسے دعا کرنا بھی عبادت ہے، لہذا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنا انسان کے لیے مسنون ہے۔ اگرچہ انسان کسی بھی طرف رخ کر کے دعا کر سکتا ہے، لیکن خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنا انسان کے لیے مسنون ہے۔ ہاتھوں کو اٹھانا، یا رب کہنا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ لینا، اس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اور صفات میں سے اس کا انتخاب کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز ہمارے لیے مسنون ہے، انسان اس طریقے سے دعا کرے۔ تو قبر کی طرف یا قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور یہ چیز مسنون ہے۔ لیکن قبلے کو چھوڑ کر کے جو اشرف جگہ ہے، افضل جگہ ہے، وہ ہمارا قبلہ ہے، اس کو چھوڑ کر کے ہم قبر کی سمت کی طرف اس کو قبلہ بنا لیں، یا قبر کو قبلہ بنا لیں، یا اس کی سمت کو قبلہ بنا لیں، اور دعا کرنے کے لیے وہاں جائیں۔ اور دعا میت کے لیے آدمی کہیں سے بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ان کے دل کے اندر یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم اگر وہاں جائیں گے یا قبر کو سامنے رکھیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوگی، یا ہمارے پیر صاحب ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے، ان کا انسان وسیلہ بناتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دین کے اندر بدعت ہیں، اور یہ شرک بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر انسان صاحب قبر سے دعا کرتا ہے اور ان سے حاجت براری کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کھلا ہوا شرک ہوتا ہے، چاہے وہ کسی نبی کی قبر ہو یا کسی پیر ولی کی قبر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی انسان اگر کچھ مانگتا ہے یا اس طریقے سے حاجت براری کے لیے ان کو دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی شقاوت ہے، بہت بڑی یہ گمراہی ہے، اور انسان اگر تھوڑا سا غور کرے تو خود اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ دین کے اندر کیا غلط ہے، حرام ہے۔ صحابہ کرام ہمارے نبی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے، لیکن جب دعا کرنا ہوتا تھا تو قبلے کو سامنے کرتے تھے اور ہمارے نبی کی قبر کو سامنے نہیں کرتے تھے۔ اور امام مالک نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ کے رسول کی قبر کی زیارت کے لیے جائے تو وہاں کھڑے نہ ہو، بلکہ دعا پڑھ کر کے، جو دعا آتی ہے آپ کی قبر پر پڑھنے کے لیے، دعا پڑھ کر کے انسان وہاں سے چلتا بنے، وہاں کھڑا ہو کر کے قبر کو سامنے رکھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے وہاں دعا نہ کرے، بلکہ وہاں سے چلتا بنے، وہاں چلتا بنے۔ کیونکہ قبر کیا ہے؟ یہ عبادت کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے کہ انسان جا کر کے قبر پر نماز پڑھے، اسی لیے قبروں کو مسجد بنانے سے منع کیا گیا۔ اور قبر کو مسجد بنانے کا 3 مفہوم علماء نے بیان کیا ہے، ایک تو قبر پر سجدہ کرنا، اور ایک قبر پر مسجد بنانا، قبر پر مسجد بنانا، اور ایک قبر کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا، قبر کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا، یہ 3 چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اسی سے علماء نے لیا ہے کہ دعا کرنے کے لیے بھی انسان کسی قبر کی طرف رخ نہیں کرے گا، بلکہ خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کر کے انسان دعا کرے گا، یا قبلے کی طرف انسان رک کر کے دعا کرے گا۔ تو یہ انسان اگر کرتا ہے تو دین کے اندر بدعت ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ یہ انسان اگر معمولی بھی سوچے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیز دین کے اندر ایک نئی چیز ہے،
صحابہ، ائمہ کرام، تابعین، تابعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے، لیکن آپ کی قبر کو سامنے رکھ کر کے دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ جب دعا کرنا ہوتا تھا تو پھر وہ خانہ کعبہ کی طرف یا قبلے کی طرف رک کر کے دعا کیا کرتے تھے. جو دعا آتی ہے آپ وہ دعا کر کے وہاں سے واپس چلے جائیں. تو اس طریقے سے یہ عمل کہ انسان قبر کا قصد کرے، قبر کو قبلہ بنائے اور قبر کی طرف رک کر کے دعا کرے، اور یہ سمجھے کہ ادھر قبلے کی طرف رک کر یہ قبر کی طرف رک کر کے دعا کرنے سے ہماری دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس عقیدہ یہ سب رکھنا یہ کیا دین کے اندر نئی چیز ہے، بدعت اور گمراہی ہے. لہذا اس سے انسان کے لیے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بدعت سے محفوظ رکھے، سنتوں پر قائم رکھے، اور خرافات سے محفوظ رکھے، توحید پر قائم رکھے، شرک سے محفوظ رکھے. بہت ضروری ہے آج کے دور میں ایمان کی، توحید کی حفاظت، کیونکہ توحید اور اللہ پر صحیح ایمان، سچا ایمان یہی سب سے بڑی دولت ہے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے توحید خالص، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہی ایسی نعمت ہے جس سے انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت، ایک جو جنت کی شکل میں ہے، انسان اس کا حقدار بنتا ہے. اگر انسان اس اہم متاع کو اور پونجی کو اور اس اہم نعمت اور دولت کو چھوڑ دے تو انسان اللہ تعالیٰ کے عقاب، اس کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. اس لیے توحید سب سے عظیم نعمت ہے کہ انسان توحید خالص پر قائم رہے، اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے، سنت پر قائم رکھے، بدعات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر قائم رکھے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.